السلام علیکم۔ سارا محنت غارت ہو گیا۔ اپنے کو اس معاملے سے الگ ہونے کا ہی نہیں تھا۔ یہ سالہ کمینہ لوگ شریفوں کے بس کی بات ہی نہیں تھا۔ اصغر غصے میں بولتا جا رہا تھا لیکن لالا کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ گمبھیر خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ مومی اور نیلی کے مسکراتے چہرے مسلسل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ دونوں صرف وکی سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے اس کے کہنے پر اس جنگ میں اترے تھے۔ انہیں اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہوئے اسے پوری امید تھی کہ وہ محفوظ رہیں گے، لیکن وہ نہیں رہ سکے تھے۔ کاش کہ وہ دونوں اعظم کو حویلی پہنچانے کے بعد وہاں رکنے کی بجائے فوراً واپس آ جاتے۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ دونوں اعظم کی نیلی کے لیے وابستگی دیکھ کر اپنی ثواب دید پر وہاں رک گئے تھے، لیکن خود اس نے بھی ان کو منع نہیں کیا تھا۔ یہی گمان تھا کہ صداقت شاہ کی اونچی دیواروں والی حویلی کے اندر وہ بالکل محفوظ ہیں، لیکن وہاں تو خود صداقت شاہ محفوظ نہیں رہ سکے تھے اور انہیں قانون کی بیڑیاں پہنا کر پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وکی آئے گا تو اسے سنانے کے لیے میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی، لیکن دوست کے غم کے ساتھ اسے بھلا دنیا کی کون سی خوشی مزہ دے سکے گی۔ اس کا دھیان وکی کے دنیا میں وارد ہونے والے بچے کی طرف چلا گیا۔ بچے کی پیدائش اگرچہ غیر متوقع طور پر وقت سے قبل عمل میں آ گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا اور اس چھوٹے سے گاؤں میں ہی سب کچھ بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ لالا نے جب خاور صاحب کی زبانی یہ خبر سنی تھی، خود وہاں جانے کے لیے بےتاب تھا، لیکن یہاں کی ہنگامہ آرائیوں کی وجہ سے موقع ہی نہیں مل سکا تھا، اور یہ مومی اور نیلی والا معاملہ، اس دکھ نے تو خود اس کی خوشی کو کوہر لگا دیا تھا۔ میں کہتا ہوں لالا، بس بہت ہو گیا صبر، اب ہمیں ان کو سبق سکھانا ہی ہوگا، خاص طور پر ان سالے پولیس والوں کو جو مجرموں اور ملک دشمنوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ اصغر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے، لیکن لالا کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو فون کی گھنٹی کی مداخلت نے توڑا۔ ہاں طاہر، بولو، کیا اطلاعات ہیں؟ لڑکا مر چکا ہے لیکن لڑکی زندہ ہے، اسے گولی لگی ہے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے حالت سیریس ہے، لیکن بہرحال زندہ ہے، طاہر نے اطلاع دی۔ اور اعظم؟ اس کے بارے میں کوئی خبر باہر نہیں نکالی جا رہی ہے، بازیابی کی کوئی رپورٹ تیار نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پولیس اس پورے کے پورے وقوعہ کو ہضم کر جانے کے چکر میں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لالا تیز لہجے میں بولا، پھر اس سے پوچھا، میری بھیجی ہوئی تصویریں دیکھ لیں تم نے؟ جی جناب، تصویریں تو بالکل واضح ہیں اور صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اعظم کو پولیس کا ایک سپاہی گود میں لیے کھڑا ہے۔ ڈی ایس پی کی شکل بھی بالکل صاف آئی ہے، طاہر بیگ نے جواب دیا۔ بس تو پھر تم یہ سٹوری ڈسکلوز کرو، موقع پر موجود آدمیوں کے بیانات بھی تمہیں مل جائیں گے۔ میری قربان شاہ سے بات ہو گئی ہے، ساری گواہیاں بالکل پکی ہوں گی، وہ خود اپنے پوتے کی حوالگی سے متعلق دعویٰ بھی دائر کرنے جا رہے ہیں۔ لالا نے طاہر بیگ کو ہدایات جاری کیں۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے موقع کی تصاویر لینے کا کارنامہ سچل کے ساتھی ڈرائیور نے انجام دیا تھا، اور یہی تصاویر اب ان کے کام آنے والی تھیں۔ میں سٹوری تیار کرتا ہوں، لیکن اخبار کے مالک سے بھی بات کرنا ہوگی۔ سامنے والے طاقتور ہوں تو ہماری سو کالڈ آزاد صحافت بھی لنگڑانے لگتی ہے۔ طاہر بیگ خدشات کا شکار تھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں قربان شاہ کے ذریعے یہ بات تمہارے مالک سے منوا لوں گا۔ جیب بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی سٹوری سامنے لانے کا موقع نہیں گنوائے گا تمہارا مالک، بلکہ ایسا کرو کہ خود یا اپنے کسی ساتھی کے ذریعے سائیں صداقت شاہ کی گرفتاری پر بھی کالم چھپواؤ۔ سوال اٹھاؤ کہ ایک نیک نام سیاستدان کے ساتھ اچانک ہی امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کوئی کردار کیوں ادا نہیں کر رہی، اور انہیں کرپشن کے مقدمات میں پھنسانے کی سازش کس کی ہے۔ لالا جانتا تھا کہ طاہر خود بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ صداقت شاہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک سازش کے سوا کچھ نہیں تھا، اسی لیے اسے اس طرح کی ہدایات دے رہا تھا، ورنہ طاہر کا شمار ان صحافیوں میں نہیں ہوتا تھا جو لفافہ لے کر کسی کی ہدایات پر اپنے قلم کو حرکت دیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دوں گا۔ میں نے ہسپتال میں زیر علاج نیلی کی تصویر بھی حاصل کر لی ہے، لیکن کیا معمر کی لاش کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اسے لاوارث چھوڑ دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں، لالا تڑپ اٹھا۔ نہ اسے لاوارث چھوڑا جائے گا اور نہ ہی پولیس سمیت کسی کو اس کا خون معاف ہوگا۔
فی الحال میں خود سامنے نہیں آ سکتا، لیکن جس سرکس کمپنی میں مومی اور نیلی کام کرتے تھے اس کے مالک سے بات ہو گئی ہے میری۔ وہ جائے گا مومی کی لاش کی وصولی کے لیے۔ بس پولیس کو یہ باور ہو جائے کہ وہ اس قتل کو چپ چپاتے ہضم نہیں کر سکتی۔ پولیس مقابلے میں ہی صحیح، انہیں مومی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ پہلے تو الیکٹرانک میڈیا زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلتے ہی ہر طرف شور مچ جائے گا۔ اس کے لیے تم انتظامات کرو، جہاں پیسہ خرچ کرنا ہوا وہاں قربان شاہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اس کے اکلوتے پوتے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس نے طاہر کے مشورے کو پسند کیا۔ میرے پاس کچھ اطلاعات عرفان اللہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ کیسی اطلاعات؟ گو اس کے لیے اس وقت درپیش معاملات ترجیحی حیثیت رکھتے تھے، لیکن عرفان اللہ کے معاملات سے بھی باخبر رہنا ضروری تھا۔ عرفان اللہ یزدانی کی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر اس کی پراپرٹی پر قابض ہونے کی فکر میں ہے۔ عملی طور پر تو ویسے بھی معاملات اس کے ہاتھ میں ہی ہیں، لیکن وہ قانونی طور پر بھی سب اپنے نام کرنے کے چکر میں ہے، تاکہ آگے یزدانی یا اس کی بیوی کے خاندان سے کوئی اس جائیداد پر اپنا حق نہ جتا سکے۔ مارے آستین! خبر سن کر لالا نے بے ساختہ تبصرہ کیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزدانی نے ساری عمر جو بویا تھا وہی کاٹنے والا ہے۔ عرفان اللہ جیسے شخص سے دوستی کرنے اور اس کے ساتھ مل کر ملک کی جڑیں کاٹنے والے شخص کو یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ ایسا شخص کبھی اس کے ساتھ مخلص ثابت ہوگا۔ طاہر نے سنجیدگی سے اپنی رائے پیش کی۔ چلو جو بھی ہے، تمہارے ہاتھ تو ایک اور زبردست سٹوری آ گئی ہے۔ لگتا ہے جلد صحافت کے میدان میں تمہارا ستارہ بہت بلند ہونے والا ہے۔ لالا نے اسے داد دی۔ مجھے شہرت سے زیادہ اپنے پیشے سے انصاف کی فکر رہتی ہے۔ میرے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ میں اپنا کام پورے خلوص اور ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ آپ کا ساتھ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ملک کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہے۔ طاہر اپنی طرز کا ایک الگ شخص تھا اور لالا کو اعتراف تھا کہ وہ اس کی اس درجہ ایمانداری سے متاثر ہوتا ہے۔ میں تمہاری نیت کو اچھی طرح جانتا ہوں ینگ مین، لیکن یاد رکھو شہرت بھی کوئی بری شے نہیں۔ مشہور آدمی ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ تعلقات رکھتا ہے اور بہت سے کام اپنی شہرت کے سہارے بھی نکلوا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی شہرت کی دیوی تم پر مہربان ہو تو اس سے کنی کترا کر نکلنے کی کوشش مت کرنا، لالا نے اسے مشورہ دیا۔ میں آپ کی اس نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ فی الحال تو آپ عرفان اللہ کے حوالے سے دوسری خبر بھی سنیے۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ عرفان اللہ اپنی نئی پی اے صوفیہ پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے اور بضد ہے کہ صوفیہ اس سے شادی کر لے۔ صرف 4 دن کے ساتھ میں ہی شادی کا مطالبہ؟ امید تو اسی انجام کی تھی، لیکن اتنی تیزی کی بھی توقع نہیں تھی اس کی طرف سے۔ لالا نے حیرت کا اظہار کیا، پھر پوچھا صوفیہ کا کیا رد عمل ہے؟ اس کی طرف سے شادی کے لیے مثبت جواب نہیں دیا گیا ہے، لیکن امید ہے کہ وہ بن بیاہی بیوی کی تمام ذمہ داریاں آرام سے سنبھال لے گی۔ قانونی بیوی بن کر رہنے میں یہ نقصان ہوگا کہ عرفان اللہ کو شرمناک آڈیو اور ویڈیو کے جال میں پھانس کر بلیک میل نہیں کیا جا سکے گا۔ چلنے دو اس سلسلے کو بھی، پھر دیکھیں گے کہ کیسے لگامیں کھینچی جائیں۔ یہ واضح تھا کہ دولت اور عورت کے ذریعے عرفان اللہ کو اپنی راہ پر چلانے کی پوری تیاری تھی میڈم ایکس کی طرف سے۔ بس تو پھر فی الحال مجھے اجازت دیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر رابطہ کروں گا۔ طاہر بیگ نے اجازت چاہی۔ بندے لگا دے ہسپتال میں جو نیلی کی خیر خبر بھی دیتے رہیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ صاف بتا دینا ان کو کہ اگر نیلی کا بال بھی کا ہوا تو ان کے جسموں پر ان کی کھال موجود نہیں رہے گی۔ فون سے فارغ ہوتے ہی اس نے اصغر کو ہسپتال کا نام بتاتے ہوئے پہلی ہدایت نیلی کے سلسلے میں دی۔ کہہ دوں گا لالا، کہہ دوں گا۔ اصغر اس کا موڈ دیکھ کر جلدی سے بولا اور اپنے فون پر مصروف ہو گیا۔ لالا بھی اپنے فون پر مصروف ہو گیا۔ وہ خبریں دیکھ رہا تھا۔ خبروں میں وہی سیاست دانوں کے جھگڑے، روز بروز بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل، کھیلوں کی دنیا میں اپنے کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی وغیرہ جیسے مسائل تھے، اور کہیں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جو دل کو خوشی دے سکے۔ ہاں، عرفان اللہ اور اس کے فلاحی کاموں کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا، اور کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ میڈیا کی اتنی مہربانی کے پیچھے کسی کا آشیرواد ہے۔ بے دلی سے ان خبروں کو دیکھتے لالا کی نظر آنے والی ایک ای میل کے اشارے پر پڑی تو بیزار کن خبریں ہٹا کر وہ ای میل کھول لی اور پھر اگلے ہی لمحے گنگ رہ گیا۔ بندے لگا دیے ہیں لالا، بس 10 منٹ میں وہ ہسپتال میں ہوں گے۔
اصغر اپنی کال نمٹا کر اسے اطلاع دینے کے لیے اس کی طرف پلٹا تو اسے اسکرین کو گھورتے دیکھ کر چونک گیا۔ لالا، اس نے آہستہ سے پکارا، لیکن لالا نے جنبش نہ کی۔ خیر تو ہے لالا؟ اس بار اس نے ذرا جرت سے کام لے کر لالا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا وکی واپس آ گیا ہے اصغر، یہ دیکھو، یہ اس کی ای میل آئی ہے۔ وہ اس وقت اپنے ہی شہر میں ہم سے تھوڑی دور موجود ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ پورے جذبات سے لالا کی آواز کانپ گئی۔ اتنے عرصے سے اس کے پاس وکی کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی، ایسے میں اس ای میل کے آنے پر لالا کا جذباتی ہونا بنتا تھا۔ کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سامنے لانے کے لیے کسی نے یہ چال چلی ہو۔ اصغر نے خدشے کا اظہار کیا۔ اپنا یہ ای میل ایڈریس میں نے خود ایمرجنسی کے لیے وکی کو بتایا تھا، لیکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کے عقوبت خانوں میں ہاتھ آئے شکار کی زبان کھلوانے کے بہت ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ لالا کا جوش ماند پڑا۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی چال ہی ہو۔ آپ مجھے وکی بھائی کا بھیجا ہوا ایڈریس دے کر خود آرام کریں، میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ای میل سچی ہے یا نہیں۔ اصغر نے لالا کو تسلی دی۔ ویلکم بیک مائی بوائے۔ جذبات کا ایک سمندر تھا جو وکی کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر لالا کے اندر موجزن ہوا تھا، لیکن حسب عادت اس نے اپنی کیفیات کو چھپاتے ہوئے ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ وکی کا استقبال کیا تھا۔ یقیناً آپ کو میری واپسی کی کم ہی امید رہی ہوگی۔ وکی خود آگے بڑھ کر اس سے گرم جوشی سے گلے ملا۔ لالا کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کم ہی صحیح امید باقی ہو تو آدمی دعا کے سہارے ناممکن کو ممکن بنوا لیتا ہے۔ لالا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے میری واپسی کی دعا کی تھی؟ وکی کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اپنی خاطر نہیں، اس جھلی کے لیے جسے تو اپنے نام پر چھوڑ کر گیا تھا، اور اس بلونگڑے کے لیے بھی جس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تیری ضرورت ہے۔ لالا کے لہجے میں شوخی تھی۔ بلونگڑا؟ وکی اس کی بات پر ٹھٹکا۔ ذرا پیچھے ہٹ تو میں دوسروں سے بھی ملوں۔ لالا نے اسے ہاتھ سے ایک طرف کیا اور معاذ کی طرف بڑھا۔ معاذ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن لالا نے اسے کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو معاذ میاں، آپ ایک عدد بھانجے کے ماموں بن گئے ہیں، اور شنید ہے کہ بچہ آپ پر گیا ہے، اس لیے بہت خوبصورت ہے۔ باپ پر جاتا تو بس ایویں ہی نکلتا۔ معاذ سے گلے ملتے ہوئے اس نے جو خوشخبری سنائی، اسے سن کر نہ صرف معاذ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بلکہ وکی کا چہرہ بھی 1000 وولٹ کے بلب کی طرح جگمگانے لگا۔ فوراً ہی وہاں مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ معاذ کے ساتھ ساتھ جھارو اور اصغر نے بھی وکی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ماحول بے حد خوشگوار ہو گیا۔ ایک دوسرے سے کیا بیتی کیا نہیں پوچھنا بھول کر اس خوشی کو منایا جانے لگا۔ لالا نے جان بوجھ کر مومی اور نیلی کا ذکر نہ چھیڑا کہ پہلے دل کھول کر خوش ہو لینے دیا جائے۔ فوری طور پر سیٹلائٹ فون کے ذریعے علینا اور خاور صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ علینا کا اصرار تھا کہ وکی اور معاذ بغیر کسی تاخیر کے سیدھے ان کے پاس چلے آئیں۔ کچھ ایسی ہی خواہش خاور صاحب کی بھی تھی۔ علینا کو بہلایا گیا، تسلی اور تشفی کے الفاظ کہہ کر جلدی آنے کے وعدے وعید کیے گئے۔ خاور صاحب کو البتہ اشارہ دے دیا گیا کہ ابھی راہ میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں۔ کوشش کرنا بیٹا کہ مرنے سے پہلے اس بوڑھے باپ کو اپنی ایک جھلک ضرور دکھا جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری ماں کی طرح میں بھی تمہاری راہ دیکھتا مایوس اس دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ کبھی اتنے زیادہ جذباتی آدمی نہیں رہے تھے، لیکن حالات کے مسلسل تھپیڑوں اور اولاد کی اندیشوں سے لمبی جدائی نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ ایسی باتیں نہ کریں ابو، میں جو حالات سے لڑ رہا ہوں تو صرف اس اطمینان کے سہارے کہ ہمارے بچے کھچے خاندان کے سر پر آپ کا سایہ موجود ہے، اور دنیا کے کسی پرسکون گوشے میں آپ لوگ اپنے حصے کی خوشیاں پا رہے ہیں۔ ہماری ہر خوشی تمہارے بغیر ادھوری ہے بیٹے، خاور صاحب کرلائے۔ کچھ والدین کے حصے میں ادھوری ہی خوشیاں آتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہونا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد وطن کا دفاع کرنے اور حق کے لیے لڑنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آپ کو ساری زندگی مجھ سے یہ شکوہ رہا ہے نا ابو کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کیا، تو اب میں آپ کا یہ شکوہ دور کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنی خوشیوں میں شامل ہونے کا حق معاف کر دیں ابو۔ معاذ، وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا کہ خاور صاحب گنگ رہ گئے۔ کوئی سوال نہ کیجیے ابو، بس اتنی تسلی رکھیں کہ آپ کا بیٹا ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کا سر جھک جائے۔ اس نے انہیں ٹوک دیا۔ اللہ کی امان میں بیٹا، خاور صاحب بس اتنا ہی کہہ سکے۔
ان سے یہ گفتگو کرنے کے بعد معاذ کا اپنا دل بوجھل ہو گیا تھا، لیکن وکی کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی کیفیت کو چھپا کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ کھانے پر خاصا اہتمام تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے دوران وکی نے مسائل پر ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن لالا نے اسے ٹوک دیا کہ بعد میں اطمینان سے بات کریں گے۔ وہ خود البتہ درمیان میں ایک بار اٹھ کر باہر گیا تھا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ لالا کے بظاہر پرسکون رویے کے پیچھے پریشانی پوشیدہ ہے۔ تصدیق تھوڑی دیر بعد اس وقت ہو گئی جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لالا نے ہر بات تفصیل سے بتانا شروع کی۔ اعظم کے حصول کی داستان سے لے کر اس کے بچاؤ کے لیے کی جانے والی ساری جدوجہد اور اس ساری کارروائی میں مومی اور نیلی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے جب اس نے اعظم کے پولیس کسٹڈی میں جانے، نیلی کے زخمی ہونے اور مومی کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کیا تو وکی اور معاذ دونوں کو شدید شوق لگا۔ مومی کی موت کا سن کر وکی پر خصوصاً قیامت گزر گئی۔ بچپن کا پیارا دوست جس کے ساتھ مل کر بے شمار خوشی اور غم کے لمحات بتائے تھے، یوں کسی کی بربریت کا شکار ہو گیا تو یہ کوئی معمولی صدمہ تو نہیں تھا۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں لاڈلے کہ اتنے خطرناک کام میں تیرے دوست کو گھسیٹ لیا۔ سوچا تھا بس بچے کو کلینک سے نکالنے تک ان دونوں میاں بیوی سے کام لینا ہے، آگے سائیں صداقت شاہ خود سب کچھ دیکھ لے گا، لیکن بچہ نیلی سے اٹیچ ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکل ہی نہیں سکے۔ دوسرے مخالفین نے ایک پل کے لیے پیچھا نہ چھوڑا اور سازشوں کے جال پر جال بنتے چلے گئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ جس طرح انہوں نے پولیس کا استعمال کیا ہے، اس سے ان کی بے خوفی اور اختیارات بالکل واضح ہیں۔ لالا کے لہجے میں حقیقی شرمندگی تھی۔ وکی سن کر تڑپ گیا اور غمزدہ لہجے میں بولا، اصل میں تو وہ مجھ پر قربان ہوا ہے۔ یاری نبھانے میں اتنا پکا تھا کہ کبھی کسی بات کو انکار نہیں کیا۔ میری خاطر اپنی صحت گنوا کر پہلے سرکس کی دنیا سے دور ہوا اور اب بھی میرے ہی لیے اس آگ میں کود کر اپنی جان گنوا دی، لیکن میں اس کے قاتلوں کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ انہیں مومی کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ غم، غصہ، بے بسی سب کچھ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ معافی تو میں نے بھی نہیں دینی کسی کو۔ پولیس والوں کا ناطقہ بند کرنے کا انتظام کر لیا ہے میں نے۔ یہ دیکھو، یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے ٹی وی پر۔ لالا نے ٹی وی آن کر کے انہیں بریکنگ نیوز دکھائی۔ طاہر نے کم وقت میں اچھا کام کیا تھا۔ اعظم کی پولیس والوں کی گود میں تصویر اور موقع پر موجود سچل اور گارڈز کے بیانات نے خبر کو خاصا جاندار بنا دیا تھا۔ مصلحتاً مومی اور نیلی سے تعلق کو ظاہر کیے بغیر اس واقعے کو صرف عینی شاہد کی حیثیت سے اٹھایا گیا تھا اور اصل مدعا یہ رکھا گیا تھا کہ قربان شاہ اور صداقت شاہ کے ملازمین اتفاقاً اس واقعے کے گواہ بن گئے تھے۔ انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی اور جب موقع پر پہنچے تو مرد اور عورت کے زخمی جسموں کے علاوہ جو سب سے اہم شے دیکھی تھی وہ اعظم کی موجودگی تھی۔ سچل اور کئی ملازمین نے اعظم کو شناخت کیا اور قربان شاہ کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ اب قربان شاہ کا مطالبہ تھا کہ ان کے پوتے کو ان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے شکایت کی تھی کہ بچے کی بازیابی پر پولیس نے ان سے از خود رابطہ کرنا تو دور کی بات، انہیں اس سارے وقوعے سے آگاہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اس معاملے کو اوپر تک لے کر گئے تھے اور مسلسل اعظم کی حوالگی کے لیے شور مچا رہے تھے۔ یہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نیلی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ سچائی چھپانے کے لیے وہ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ وکی نے سرخ آنکھوں کے ساتھ نیلی کے لیے اپنی فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی، اس لیے میں نے اپنے آدمی نیلی کی حفاظت پر لگا رکھے ہیں۔ ڈاکٹر کو بھی ہم نے اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ نیلی کی حالت سٹیبل ہو جائے تو اسے ہسپتال سے کسی دوسرے محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کی مکمل ذمہ داری اب ہماری ہے۔ مومی کے بعد اب تو اور میں اس کے والی وارث ہیں۔ مومی کا جنازہ، وکی کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ سب اچھی طرح ہوگا، سرکس کمپنی کا مالک سامنے رہے گا، لیکن سب کچھ ہم خود ہی دیکھیں گے۔ لالا نے اسے تسلی دی۔ جو ہوا بہت برا ہوا، لیکن اب ہمیں خود پر قابو پا کر آگے کی حکمت عملی تیار کرنا ہوگی۔ ہمارے سامنے فی الحال جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سے سر فہرست صداقت شاہ اور اعظم کی پولیس سے بازیابی، مومی کی تدفین اور نیلی کی حفاظت کے کام ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم دشمنوں کی بیخ کنی اور دوستوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لینے کا کام انجام دیں گے۔ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے بھی اسٹرانگ۔ اس بار معاذ نے گفتگو میں
دخل دیا اور آخر میں وکی کے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے سمجھایا، معاذ کا کہنا ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہمیں اس کا دکھ ہے اور اس دکھ میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ کسی بھی مقام پر تم خود کو تنہا نہیں پاؤ گے۔ جارو کم گو تھا اور بہت کم ہی کسی بات میں دخل دیتا تھا، لیکن اس وقت اس نے بھی وکی کو اپنے ہونے کا احساس دلا کر اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے اس خلوص پر وکی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولا، میں خوش قسمت ہوں کہ اپنا سب سے پرانا دوست کھونے کے بعد بھی تہی دامن نہیں ہوا، اور اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے جنہوں نے غم کی اس گھڑی میں مجھے بکھرنے سے بچا لیا۔ جب تک دم میں دم ہے ہم اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ معاذ نے بھی جارو کے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے یقین دہانی کروائی، اور پھر جارو اور اس نے بیک وقت دونوں طرف سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ یہ ایک لازوال لمحہ تھا جس میں ان کی دوستی کا باب نئے سرے سے رقم ہونے جا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسے ہوش آ رہا ہے، دیکھیں یہ بار بار اپنی پلکیں جھپک رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہے اور ارد گرد کے ماحول کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی۔ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ نیلی کے کمرے میں لے کر آنے والی نرس پرجوش لہجے میں اسے بتا رہی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جوش میں بھی اسے آواز دھیمی رکھنے کا ہوش رہا تھا۔ ٹھیک ہے سسٹر، میں خود انہیں دیکھ لوں گا، آپ باہر جائیں اور پلیز فی الحال کسی اور کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع مت دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اپنے نرم لہجے کو آخر میں تنبیہی کر لیا۔ میں نے کیوں بتانا ہے جی، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، نرس بولتے ہوئے باہر چلی گئی، اور یہ ٹھیک تھا کہ وہ اتنی سیانی تو تھی کہ جس زبان بندی کے لیے اسے باقاعدہ رقم فراہم کی گئی تھی اسے قائم رکھتی۔ ڈاکٹر کا تعاون بھی لالا نے خریدا تھا، اور وہ سرکار سے تنخواہ لینے کے بعد سرکاری وردی والے کی عین ناک کے نیچے لالا سے لی ہوئی رقم حلال کرنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ ویسے سرکاری وردی والے کا بھی فی الحال دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا، اسے یہاں کچھ دیالو دوست مل گئے تھے جو وقتاً فوقتاً چائے کھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ قریبی ہوٹل لے جاتے تھے۔ سپاہی کو منظر سے غائب رکھنے والے لالا ہی کے گرگے تھے۔ آنکھیں کھولو بی بی، ہوش میں آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے۔ ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور نیلی کے قریب کھڑے ہو کر اس کے رخسار تھپ تھپاتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں پکارنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اجنبی نظروں سے سب کچھ دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا، تم ہسپتال میں ہو، تمہیں گولی لگی تھی اور تم خون زیادہ بہہ جانے سے بے ہوش ہو گئی تھیں، اب تم اپنی طبیعت کیسی محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے محتاط لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ اس نے سوچنے والے انداز میں اپنی آنکھ کی پتلیاں سکیڑیں، پھر کچھ یاد آ جانے پر گھبرا کر پکاری، مومی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے بھی گولیاں لگی تھیں؟ وہ ٹھیک ہے اور ادھر مردانہ وارڈ میں داخل ہے، تم اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو جاؤ گی تو تمہیں اس سے ملوانے لے چلیں گے۔ ڈاکٹر کو مومی کے سلسلے میں پہلے ہی بریف کر دیا گیا تھا کہ وہ کون ہے اور نیلی کے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنے پر اس کے متعلق کیا جواب دینا ہے۔ اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں؟ اس کی حالت خطرے سے باہر تو ہے نا؟ اس نے اپنی نظروں کے سامنے معمر کو گولیاں کھا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ڈاکٹر کی طرف سے تسلی دیے جانے کے باوجود مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے اسے ٹریٹمنٹ نہیں دیا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سے مزید جھوٹ نہ بولا گیا تو بات بنا دی، اور پھر اسے متوجہ کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، تم پولیس کیس میں یہاں آئی ہو اور پولیس کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ تمہارے ہوش میں آتے ہی انہیں اطلاع دی جائے تاکہ تمہارا بیان ریکارڈ ہو سکے، لیکن تمہارے کچھ ہمدردوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پولیس کو بیان دیکھ کر تم کسی مصیبت میں پھنسو۔ کون ہمدرد؟ نیلی کا دماغ سیدھا لالا کی طرف ہی گیا تھا، لیکن عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا نام لینے کی بجائے سوال کیا، ٹھیک سے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن تمہاری بات کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے خود کو فراہم کیے جانے والے ایک نمبر پر کال کی، فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈاکٹر نے نیلی کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع دی، فون بند کرو، ابھی تمہارے فون پر دوبارہ کال آئے گی، اس کال پر لڑکی سے بات کروانا۔ دوسری طرف سے ہدایت دے کر کال کاٹ دی گئی۔ کچھ ثانیے بعد گھنٹی بجنے پر ڈاکٹر نے اپنے موبائل کی سکرین دیکھی تو کسی نام یا نمبر کے بغیر سکرین پر ان نون کال لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، نیلوفر سے بات کرواؤ۔ کال کرنے والے نے بغیر کسی تمہید کے اسے حکم دیا۔
اس نے خاموشی سے اپنا فون بستر پر دراز نیلی کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، کون؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ نیلی، یہ میں ہوں، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے وکی کی جذبات میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ بمشکل خود کو اچھلنے سے باز رکھ سکی۔ تم کب آئے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ وقت نہیں ہوا، کاش کے پہلے آ جاتا۔ وہ اداس تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تم آ گئے ہو نا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اسے وکی کی آواز سن کر بہت حوصلہ ملا تھا۔ ضرور دور ہو جائیں گی، بس تمہیں حوصلے سے میری ہر ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور ڈاکٹر کی بھی۔ کر لوں گی بابا، لیکن کچھ اپنے دوست کی بھی تو خبر لو۔ ان ظالم ہسپتال والوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایسے دور رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے بیک وقت فرمائش و شکایت کی۔ فکر مت کرو، میں مومی کے پاس ہی ہوں اور اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ نیلی کو یہ بتاتے ہوئے وکی کی آواز ذرا سی لڑکھڑائی، کیونکہ اس وقت وہ سچ مچ مومی کے سرہانے کھڑا ہوا تھا اور اس کے بند آنکھوں والے چہرے کو نظروں میں سمو رہا تھا۔ ذرا بات تو کرواؤ اس سے میری۔ نیلی کو وکی کی مومی کے پاس موجودگی سے خاصا اطمینان محسوس ہوا تھا، اس لیے اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کیے بغیر لاڈ سے فرمائش کی۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وہ آرام کر رہا ہے، تم میری ڈاکٹر سے بات کرواؤ تاکہ میں اس کو تمہیں یہاں بھجوانے کے سلسلے میں کچھ ہدایات دے سکوں۔ وکی نے اسے ٹال دیا۔ اس نے بھی مزید بحث کیے بغیر ڈاکٹر کو اس کا موبائل واپس تھما دیا۔ مریضہ کو سی ٹی اسکین کے لیے قریبی پرائیویٹ ہسپتال منتقل کروا دو۔ اس سلسلے میں تمہیں اپنے سینئر کی تحریری ہدایت مل جائے گی۔ متعلقہ ہسپتال میں اسکین کی پوری تیاری ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جاتے وقت مریضہ کے ساتھ ایمبولینس میں جانا، لیکن واپسی میں کسی بہانے وہیں رک جانا۔ وکی نے ہدایات دیں تو ڈاکٹر کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، اس لیے یس کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس تو پھر روانہ ہو جاؤ، ڈیوٹی پر موجود پولیس والوں کو ہمارے آدمی دیکھ لیں گے، وکی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور مومی کے چہرے کو دیکھ کر دلار سے بولا، لینے جا رہا ہوں تیری دلربا کو، معلوم ہے وہ الوداع کہنے نہیں آئی تو تجھے مجھ سے شکایت رہے گی۔ لاش بھلا کیا جواب دیتی، لیکن جو اس لاش کے سرہانے کھڑا جیتے جی مرا جا رہا تھا، اسے تو اپنی تسلی تشفی کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ اعظم والے معاملے کی تفصیلات سن کر ان سب نے مشترکہ طور پر اندازہ لگایا تھا کہ اعظم کے جسم میں کوئی ڈیوائس رکھی گئی تھی جس کی مدد سے ہر بار اسے ٹریس کر لیا گیا تھا۔ خصوصاً پولیس والے تو کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح اس تک پہنچے تھے اور انہوں نے سچل وغیرہ کی گاڑیوں تک کو نظر انداز کر کے سیدھے کھیتوں میں معمر اور نیلی کو اعظم سمیت گھیرا تھا۔ اعظم کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اس شک کے بعد وہ نیلی کو اپنے پاس بلوانے سے پہلے شک دور کر لینا چاہتے تھے کہ کہیں ہسپتال میں قیام کے دوران اسے بھی ایسے کسی تجربے سے تو نہیں گزارا گیا ہے۔ اسکین سے شک بھی دور ہو جاتا اور نیلی کو سرکاری ہسپتال سے باہر نکالنے کا جواز بھی مل جاتا، کیونکہ ہسپتال کی اپنی مشین تو خراب پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر نیلی کی وہاں سے منتقلی کے انتظامات کیے۔ اپنے سینئر کا ہدایت نامہ پروانہ نجات کے طور پر اس کے پاس موجود تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ کچھ بھی ہوا تو سوال اس سے نہیں، اس کے سینئر سے ہوگا، اور سینئر ثابت کر سکتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا صرف اور صرف مریضہ کی بہتری کے لیے کیا۔ درمیان میں جو بھی پیش آتا، اس کی ذمہ داری ہسپتال کے بجائے پولیس کے اس نااہل سپاہی پر ہوتی جو اپنی ڈیوٹی ڈھنگ سے انجام نہیں دے پایا۔ سارا کام نہایت صفائی سے ہوا۔ سی ٹی اسکین کے بعد نیلی کو ایمبولینس میں دوبارہ سرکاری ہسپتال منتقل کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے راستے میں ایمبولینس رکوائی گئی۔ ڈرائیور اور ایک عدد گارڈ کی لالہ کے مسلح گرگوں کے مقابلے میں بھلا کیا حیثیت تھی۔ نیلی کو ایمبولینس سے دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہنچا دیا گیا جہاں وکی پہلے ہی مومی کی لاش کے ساتھ موجود تھا۔ جنازہ براہ راست اس جگہ سے نہیں اٹھنا تھا، لیکن نیلی کو مومی کا آخری دیدار کروانے کے لیے یہ خصوصی انتظام کیا گیا تھا کہ غسل اور تکفین کے بعد لاش وہاں لائی گئی تھی۔ مومی کہاں ہے؟ نیلی کو ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لایا گیا تو وہ وکی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی اور اسے یہ خیال نہیں آیا کہ اتنے عرصے بعد ملنے والے وکی کا حال احوال پوچھے۔ تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ اس سے آخری ملاقات کر لو، وکی نے نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر وہ ہسٹریائی انداز میں چلائی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟
جو بندہ تم پر اپنی جان چھڑکتا ہے اس کے لیے تم نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے بھی کیسے؟ کاش میری زندگی میں یہ منحوس وقت کبھی نہیں آتا کہ مجھے تم سے یہ تکلیف دہ الفاظ کہنے پڑتے۔ لیکن سچ یہی ہے نیلی کہ ہمارا مومی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے نڈھال سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومی کبھی بھی اس طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مومی، مومی، اس نے بے یقینی سے کہا اور مومی کو پکارتے ہوئے خود ویل چیئر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ وکی نے مشکل سے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اس حرکت سے باز رکھا۔ پلیز ایسا مت کرو نیلی، تمہارے زخم کچے ہیں، اس طرح کرنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ ملتجی ہوا۔ نقصان تو میرا جو ہونا تھا ہو گیا۔ مومی کے بنا جی کر بھلا میں کیا کروں گی؟ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ وکی نے اسے رونے دیا بلکہ خود بھی ساتھ ساتھ آنسو بہاتا رہا۔ پھر کسی نے آ کر ان دونوں کو پانی پلایا تو وکی نے خود کو سنبھالا اور بولا، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا اس جگہ تک لے گیا جہاں مومی اپنے آخری سفر پر جانے کے لیے کفن میں لپٹا بالکل تیار تھا۔ اس پر نظریں پڑتے ہی نیلی ایک بار پھر دھاڑے مارنے لگی۔ اس نے مومی کے ماتھے پر کئی بوسے دیے، شکوہ کرتی رہی کہ وہ اسے یوں بیچ سفر میں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے، لیکن جانے والا تو خود بے اختیار تھا۔ اس موقع پر وکی ہی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیلی کو سنبھالتا اور سمجھاتا رہا، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ صرف سمجھانے سے حل نہیں ہوگا تو نیلی کے لیے مستقل طور پر ملازمت پر رکھی جانے والی نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے اسے سکون آور دوا کا انجیکشن لگایا اور وکی کی مدد سے بستر پر منتقل کیا۔ مومی کی تدفین سے پہلے وکی نیلی کو آخری دیدار کے لیے لایا تو وہ بے قابو ہونے لگی، اسی لیے نرس نے اسے نیند کا انجیکشن دیا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا سسٹر، اس وقت میری یہ بہن اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ سے گزر رہی ہے، وکی نے نرس کو بطور خاص تاکید کی اور مومی کی میت کی منتقلی کی جانے لگی۔ اس موقع پر وکی لالا کی ہدایت کے مطابق ان لوگوں سے الگ ہو گیا، لیکن وہ اس بڑے سے میدان میں ضرور پہنچا جہاں سرکس کا میلہ سجتا تھا اور مومی اس میلے کی جان ہوا کرتا تھا۔ میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پولیس کی طرف سے مومی کے اغوا کی واردات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیے جانے کے باوجود کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اتنا نیک فطرت لڑکا ایسی کسی واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ کسی کو خاموش آنسو بہاتے تو کسی کو دھاڑے مار مار کر بلکتے وکی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے خود اس طرح جنازے کو کندھا دیا کہ سر پر بندھا رومال ماتھے کو ڈھانپ رہا تھا، آنکھوں پر رنگین شیشوں والا چشمہ تھا اور باقی کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ مومی کو قبر میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، لیکن جب قبر پر مٹی ڈالنے کا مرحلہ آیا تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جسے آج قبر میں اتارا تھا وہ اپنے وجود ہی کا ایک حصہ لگتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ آج کے بعد وہ زمین پر ادھورے پن کے احساس کے ساتھ ہی زندہ رہے گا۔ پارٹی سے وفاداری اپنی جگہ، لیکن پارٹی کبھی ملک سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا اور صداقت شاہ کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے، لیکن پارٹی کی خاطر بھی میں اس شخص کی حمایت نہیں کر سکتا جس نے اپنا اصل چہرہ ایک عرصے تک دھوکے اور مکاری سے چھپائے رکھا اور لوگوں پر اپنے نیک ہونے کی دھاک بٹھائے رکھی۔ ناجائز مال کے ڈھیر، سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن، اپنے حواریوں پر ظلم و ستم، یہ سب جو تھا سو تھا۔ بیٹے نے بھی دیار غیر جا کر ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ پڑوسی ملک آج تک اس بگوڑے بیٹے کو رو رہا ہے جس نے وہاں مجرمانہ کارروائیاں کر کے پاکستان کے مفاد کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور عالمی برادری میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے پارٹی چیئرمین سے درخواست کرتا ہوں کہ صداقت شاہ کی پارٹی رکنیت معطل کی جائے اور تا زندگی اسے پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ وہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا بلکہ اس اسکول کی ازسر نو ترتیب اور آرائش کے کام کا آغاز ہونے جا رہا تھا جسے عرفان اللہ نے اپنی نگرانی میں لے کر ایک ماڈل اسکول بنانے کا اعلان کیا تھا۔ افتتاحی تقریب کے بعد صحافی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور بات عرفان اللہ کے فلاحی کاموں سے نکل کر صداقت شاہ تک چلی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اس موضوع کو چھیڑنے والا صحافی یقیناً عرفان اللہ کا ہی وظیفہ خوار تھا جس نے اسے یہ جذباتی تقریر کرنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ مگر سر، قربان شاہ اور صداقت شاہ کے دیگر حمایتیوں کی طرف سے تو یہ بیان دیا جا رہا ہے
کہ یہ سب کچھ صداقت شاہ کے خلاف ایک سازش ہے جو ان کے دشمنوں نے ان کی نیک نامی کو ذکر پہنچانے کے لیے تیار کی ہے۔ اس کی تقریر میں وقفہ آیا تو ایک ہوشیار صحافی نے سوال جڑ دیا، دنیا کے کسی چور نے آج تک تسلیم کیا ہے کہ وہ چور ہے؟ صداقت شاہ کے چیلے چانٹے بھی شور مچا مچا کر اس کی چوری چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرفان اللہ کے لہجے میں صداقت شاہ کے لیے واضح تضحیک تھی۔ یہ سائیں صداقت شاہ کے نواسے اور قربان شاہ کے پوتے کا کیا قصہ ہے جناب؟ ایک چینل پر شور مچا ہوا ہے کہ پولیس نے ایک جوڑے کو جعلی پولیس مقابلے میں مار کر بچہ ان کے قبضے سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن اب قبول کرنے سے انکاری ہے۔ پولیس کے معاملات پولیس جانے، میں البتہ اتنا ضرور پوچھوں گا کہ جو بچہ بقول صداقت شاہ انڈیا میں گم ہوا تھا وہ اچانک پاکستان میں کیسے نمودار ہو گیا؟ اگر بچہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہاں غائب ہونے والی ماں اور ماموں بھی آئے ہوں گے۔ پولیس کا کام ہے کہ ان دونوں کو بھی بازیاب کروائے اور ملک کی بدنامی کا سبب بننے پر کڑی تفتیش بھی کرے۔ وہ صداقت شاہ سے اپنی پرانی دشمنی بھی نبھا رہا تھا اور میڈم ایکس کے دیے ہوئے نوٹ بھی حلال کر رہا تھا، لیکن پولیس تو ایسے کسی وقوعے سے ہی انکاری ہے۔ تصویر کو فوٹو شاپ قرار دے کر صداقت شاہ کے نواسے کی بازیابی کو جھوٹی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ کسی گرفتاری یا ہلاکت کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں گاؤں عالم شاہ اور اس کے اطراف میں ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ہوئیں، جن میں مقامی زمینداروں کے ملازمین اور ڈاکوؤں دونوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں ایک سرکس میں کام کرنے والے لڑکے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکوؤں میں شامل تھا اور فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ صحافی کے پاس پولیس کی فراہم کردہ تفصیلات تھیں۔ تو بھائی میں پولیس کو تو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ تصویر فوٹو شاپ ہے تو پھر ہوگی، آپ لوگ مجھے کیوں گھیر رہے ہیں؟ اس نے فوراً اپنا پینترا بدل لیا۔ آپ سیاست کا بڑا نام بن چکے ہیں عرفان اللہ صاحب، پھر سائیں صداقت شاہ سے آپ کے اختلافات کی وجہ سے بھی آپ کی رائے اس معاملے میں اہمیت رکھتی ہے۔ میری رائے تو بس یہی ہے کہ میرے نزدیک سائیں صداقت شاہ ایک ناقابل اعتبار آدمی ہے اور میں اس جھوٹے انسان کی کسی بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ قانون کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص اور اس کے حواریوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے، ورنہ آگے بھی یہ اور اس جیسے لوگ ملک کی بدنامی کا سبب بنتے رہیں گے۔ عرفان اللہ کا لفظ لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بازل اسی ملعون کی اولاد ہے۔ اتنے گھٹیا بندے کی اولاد بازل جتنی ہی گھٹیا ہو سکتی ہے۔ وکی نے ٹی وی کی آواز بند کی اور دانت کچکچاتے ہوئے تبصرہ کیا، مجھے تو اس صورتحال کو دیکھ کر اعظم کے سلسلے میں سخت تشویش ہو رہی ہے۔ جس طرح پولیس اس کی بازیابی سے مکر رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اعظم کو میڈم ایکس کے حوالے کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے نا کہ میڈیا بھی اس معاملے میں کیسے خاموش تماشائی بن گیا ہے، اور سوائے اس چینل کے جسے طاہر نے اپروچ کیا تھا کسی نے اس سلسلے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ معاذ نے تشویش کا اظہار کیا، ہمارا نام نہاد آزاد میڈیا ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ان کی آزادی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ یا تو یہ ڈنڈا پیر کی مانتے ہیں یا پھر پیسہ پیر کی، اس کے علاوہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ وکی بہت تپا ہوا تھا۔ ان حالات میں ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ قانونی طور پر اعظم کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمیں خود اس کے حصول کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کرتے ہیں کچھ پلان۔ وکی فوراً تیار ہو گیا۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کھوج لگانا ہوگا کہ اعظم ہے کہاں۔ اس ڈی ایس پی کی گردن پکڑتے ہیں، وہی کم ظرف بتائے گا کہ بچے کو کہاں غائب کیا ہے۔ وکی نے ڈی ایس پی کے لیے گالی نکالی، لالا سے کہو کہ اس کی ریکی کروائے، پھر ہم خود اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جارو نے مشورہ دیا، کس کی ریکی کروانے کی بات ہو رہی ہے؟ لالا خود وہاں چلا آیا اور جھارو کا جملہ سن کر استفسار کیا، ڈی ایس پی کی جس نے مومی کا انکاؤنٹر کیا اور اعظم پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ وکی نے اس کے سوال کا جواب دیا، ڈی ایس پی ظہیر خان، اس پر تو میں نے پہلے ہی بندے لگائے ہوئے ہیں، اس کے منٹ منٹ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمیں۔ لالا نے مزے سے بتایا، لو یو لالا، ایسے تو گرو نہیں مان رکھا ہم نے تمہیں۔ لالا کے جواب پر وکی کا چہرہ کھل اٹھا اور اسے سراہنے کے بعد فخر سے معاذ اور جارو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر کریں پلان؟ بالکل، معاذ مسکرایا، اس سے پہلے ذرا اس بازل کے بچے کا بھی حساب کتاب کر دو، بہت ہنگامہ مچا رکھا ہے اس نے ہوش میں آنے کے بعد سے، سارا دن ننگی گالیاں دیتا رہتا ہے، اصغر کا دماغ گھوم گیا تو ٹیٹوا دبا دے گا اس کا۔
لالا نے ان کی توجہ بازل کی طرف مبذول کروائی۔ اس کا فیصلہ بشرا نے کرنا ہے، میں اسے صرف اور صرف بشرا کی خاطر جگہ جگہ ڈھوتا پھر رہا ہوں، ورنہ اس سے بہت پہلے نجات حاصل کر چکا ہوتا۔ تو پھر بلوا لیتے ہیں بشرا کو، اس کو یہاں لانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لالا نے اس کا جواب سن کر فوراً پیشکش کی۔ بس تو پھر بلوا ہی لو اسے، تاکہ ڈی ایس پی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ قصہ نمٹ جائے، وکی نے تجویز دی۔ کیوں معاذ؟ ساتھ ہی معاذ کی رائے بھی لی۔ بالکل بلوا لو، معاذ نے بھی تائید کی تو لالا نے اصغر کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دیں۔ بشرا کی آمد تک وہ ڈی ایس پی ظہیر کے متعلق رپورٹ کی روشنی میں اس پر ہاتھ ڈالنے کے سلسلے میں لاہیا عمل طے کرتے رہے۔ تقریباً سوا گھنٹے بعد بشرا کو وہاں لایا گیا تو معاذ اسے دیکھ کر پوری جان سے کانپ گیا۔ یہ وہ خوش شکل اور چہکتی بلبل سی بشرا تو نہیں تھی جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ بشرا تو مشرق و مغرب کے حسن کا بہترین امتزاج تھی۔ اس کی گوری رنگت، بھوری آنکھیں اور تیکھے نقوش دیکھنے والے کو دوبارہ پلٹ کر دیکھنے پر لازماً مجبور کرتے تھے۔ پلٹ کر لوگ شاید اب بھی دیکھتے ہوں، لیکن اب دیکھنے والی آنکھوں میں ستائش کی بجائے ترحم یا کراہیت کے سوا بھلا کیا ہوتا ہوگا؟ اس کا داغدار چہرہ، لکوے کے مریض کی طرح ٹیڑھا منہ، دائیں ہاتھ کی ٹیڑھی میڑھی انگلیاں اور لنگڑاہٹ زدہ چال، ہر تبدیلی نے معاذ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کا نام پکارتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ بشرا بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ معاذ کی کیرتھر میں گمشدگی کے بعد وہ اس سے پہلی بار مل رہی تھی، اور اس عرصے میں وہ بے تحاشا آزمائشوں اور تکالیف سے گزری تھی۔ اس نے اپنے عزیز والدین کو کھویا تھا، بازل کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، ایک شریف اور باوقار لڑکی سے باربی جیسی کلب گرل بننے پر مجبور ہوئی تھی، اور آخر کار بازل کے ہاتھوں ایسی ذک اٹھائی تھی کہ اپنا روپ، صحت اور آزادی سب کھو دی تھی۔ ان سب تکالیف سے گزرتے ہوئے وہ غصے اور انتقام کی آگ سے تو بھرتی رہی تھی، لیکن اسے وہ غم گسار شانہ نہیں ملا تھا جس پر آنسوؤں کی صورت اپنا غم بہا سکتی۔ آج میسر آیا تو وہ اتنا ٹوٹ کر روئی کہ معاذ کی قمیض اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کا ہر آنسو تیزاب کی طرح معاذ کے سینے پر گرا، اور وہ اتنی شدید اذیت سے گزرا کہ خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ غم و غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس نے روتی ہوئی بشرا کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لیے اس سمت بڑھا جہاں بازل کو قید میں رکھا گیا تھا۔ وکی اس کا انداز دیکھ کر اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ اس کے اشارے پر تہہ خانے کا راستہ کھولا گیا اور معاذ اور بشرا سمیت وہ بھی نیچے پہنچا۔ یہاں ایک چھوٹے سے حصے میں سلاخیں لگا کر بازل کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ معاذ بشرا کا ہاتھ چھوڑ کر اس حصے میں گھسا اور بندھے ہوئے بازل پر ٹوٹ پڑا۔ بازل اس اچانک ٹوٹنے والی آفت پر بوکھلا کر رہ گیا۔ بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بچاؤ کی ویسے ہی کوئی گنجائش نہیں تھی، اوپر سے معاذ کا غصہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ 1-1.5 منٹ میں ہی اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ باندھ کر مارنے کو ہیرو گیری سمجھتا ہے؟ اتنا زور ہے بازوؤں میں تو مجھے کھول کر مجھ سے مقابلہ کر۔ بازل کی نظر سلاخوں کے پار کھڑی بشرا پر پڑی تو ساری صورتحال سمجھ گیا اور کٹیلے لہجے میں معاذ کو چیلنج کیا۔ کھولو کھولو اسے، میں بتاتا ہوں اسے کہ کمزور عورت کو زیر کرنے اور کسی مرد سے مقابلہ کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ معاذ وکی کی طرف دیکھ کر زور سے چیخا۔ وکی اس حکم کو ماننے میں ذرا سا متعامل ہوا، لیکن پھر اس نے وہاں ڈیوٹی پر موجود شخص کو بازل کی زنجیریں کھول دینے کا اشارہ کیا۔ جب تک وہ شخص زنجیریں کھولتا معاذ قدرے فاصلے پر کھڑا بازل کو کینہ توز نظروں سے گھورتا رہا۔ سلاخوں سے باہر بشرا بھی دم بخود کھڑی سرخ آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ جیسے ہی زنجیریں کھلیں، بازل نے سب سے پہلے زنجیریں کھولنے والے شخص کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی۔ معاذ کے لیے اس کی یہ حرکت غیر متوقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی لات گھمائی اور اس زور سے بازل کے منہ پر رسید کی کہ وہ جا کر سلاخوں سے ٹکرا گیا۔ ایک طرف منہ پر پڑنے والی لات نے اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو دوسری طرف سلاخوں سے ٹکرانے کے باعث اس کی کن پٹی پر نیل پڑ گیا تھا، لیکن وہ بازل تھا، کوئی عام آدمی نہیں جو چوٹ کھا کر ڈہ جاتا۔ وہ زور سے دھاڑا اور تڑپ کر معاذ پر جوابی حملہ کیا۔ وہ اپنے سر کی ٹکر سے معاذ کے پیٹ کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ معاذ نے صرف اتنا کیا کہ عین وقت پر پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ بازل اپنے ہی زور پر سلاخوں سے جا کر ٹکرایا تو اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔
معاذ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے اس کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ٹھوکر اتنی شدید تھی کہ بازل کے پورے وجود میں درد کی لہر دوڑ کر رہ گئی اور وہ مغلظات پر اتر آیا۔ جس دہانے سے ہر وقت گٹر ابلتا رہتا ہے اسے بند کر دینا ہی مناسب ہے۔ معاذ غرایا اور پے در پے کئی گھونسے اس کے منہ پر رسید کر ڈالے۔ ان گھونسوں کے نتیجے میں جانے کتنے دانت ٹوٹے اور کہاں کہاں سے زبان کٹ گئی۔ اس کا منہ خونم خون ہو گیا۔ بازل نے اس موقع پر اپنے دفاع کے لیے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، لیکن معاذ اس وقت جس طرح سراپا قہر بنا ہوا تھا اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بدن پر پڑنے والی بازل کی ضربات کو ایک بے حس سے انداز میں سہا اور پھر بازل کا گریبان پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ پھٹتا ہی چلا گیا۔ اگلے چند ثانیوں میں وہ بازل کی قمیض اس کے جسم سے الگ کر چکا تھا۔ اس پھٹی ہوئی قمیض کا اس نے ایک گولا سا بنایا اور بازل کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر گھٹنوں کے بل سوار ہو گیا۔ اس کے وزن سے بازل کا دم سینے میں گھٹنے لگا اور اس نے زور مارا کہ معاذ کو اپنے سینے سے گرا دے، لیکن معاذ اس وقت ایسا افریت بنا ہوا تھا کہ بازل جیسا جنونی بھی اس سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود معاذ نہ صرف اس کے سینے پر سوار رہا بلکہ اس کا جبڑا چیر کر اس کے منہ میں کپڑے کا وہ گولا بھی ٹھونس دیا جسے اس نے بازل کی قمیض سے ہی بنایا تھا۔ اس گولے کے ٹھونسے جانے کے بعد وہاں موجود افراد کی سماعتیں بازل کے منہ سے اگلنے والی غلاظت سے محفوظ ہو گئیں۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کے برے سے برے انسان میں بھی اچھائی کی کوئی نہ کوئی رمق تو ہوتی ہے، لیکن تو نے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ تجھ جیسے حرام کی پیداوار کی رگ رگ میں صرف خباثت بھری ہوئی ہے، اور اس خباثت کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اس دنیا کو تجھ جیسے غلیظ انسان سے نجات دلا دی جائے۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بازل کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کیا اور ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اس کے جوڑوں پر وار کر رہا تھا۔ گھٹنے، ٹخنے، کوہنی، ہر جوڑ پر لگنے والی یہ ضربیں ایسی تھیں کہ بندے کی روح کانپ جائے لیکن بدن کا قفس توڑ کر آزاد نہ ہو سکے۔ یہ سب کچھ اسے دشمن نے ہی سکھایا تھا۔ وہ تو پڑھنے لکھنے، طرح طرح کے ہنر سیکھنے اور نت نئے تجربات کرنے والا ایک متلون مزاج لڑکا تھا جسے رنگوں، پھولوں، موسیقی اور انسانوں سے محبت تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی یوں تشدد کو اپنا شیوا بنائے گا۔ اس نے کسی حد تک لڑائی بھڑائی سے متعلق فنون سیکھے بھی تھے تو محض ایک کھیل کے طور پر، لیکن زندگی آج اسے اس مقام پر لے آئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک انسان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہا تھا، کیونکہ اس انسان نے خود ثابت کیا تھا کہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ معاذ چونکہ منہ میں کپڑا ٹھونسے ہونے کے باعث بازل کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ دیتی تھیں، تو وہ بدترین تشدد کے باوجود صرف تڑپ پھڑک سکتا تھا، شور نہیں مچا سکتا تھا، اس لیے تہہ خانے کی فضا میں مجموعی طور پر خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو بشرا کی آواز نے توڑا۔ وہ معاذ کے بالکل قریب کھڑی اس کا بازو تھامے اسے پکار رہی تھی۔ اس کے لمس اور پکار نے معاذ کو اپنی جنونی کیفیت سے نکال کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ بس کر دو۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر بشرا نے اس سے آہستہ سے کہا، میں اس دھرتی کو اس کے بوجھ سے نجات دلائے بغیر بس نہیں کروں گا۔ اس نے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے بازو سے صاف کرتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں جواب دیا، اس نے سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ کیا ہے اور اس کے لیے سزا کے تعین کا حق سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے۔ بشرا نے رسان سے کہا، ٹھیک ہے، تم دے لو اسے سزا، لیکن اس کی جان بخشی کی بات نہ کرنا، نہ ہی اس کے لیے آسان موت تجویز کرنا۔ وہ اس وقت ہٹ درم ہو رہا تھا۔ میں اس کو سزائے موت نہیں دینا چاہتی۔ بشرا نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن یہ اسی کا حقدار ہے۔ معاذ کا لہجہ احتجاجی تھا۔ موت اس کو ایک جھٹکے میں ساری تکالیف سے نجات دے دے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ زندہ رہے، لیکن اس صورت کے ہر لمحے اپنے لیے موت کی تمنا کرے اور موت اس پر مہربان نہ ہو۔ اس بار نفرت کا ایک طوفان تھا جو اس کے لہجے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ معاذ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ سب سے پہلے تو اس سے اس کی اس مردانگی کا زوم چھین لو جو اسے شریف عورتوں کی عزتیں پامال کرنے پر اکساتا ہے۔ اس نے فرمائش کی تو ایک پل کے لیے معاذ سمجھا نہیں، پھر سمجھ کر دم بخود رہ گیا۔ بازل جیسے نطفہ حرام کے لیے واقعی یہی سزا بنتی تھی۔ اس کے بعد اسے ہاتھ پیروں اور زبان سے معذور کر کے شہر کے ایسے حصے میں پھینکنا جہاں عورتوں کا بہت گزر ہو، یہ اپنے آس پاس سے عورتوں کو گزرتا دیکھے
لیکن اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ انہیں انگلی بھی لگا سکے۔ اسے دیدۂ عبرت بنا دو، لیکن اس لائق نہ چھوڑو کہ یہ اپنا دکھ درد کسی سے کہہ سکے۔ بشریٰ کے اندر کی نفرت پوری طرح باہر نکلی تھی اور بازل کے لیے اس سزا کا تعین کیا تھا جو واقعی موت سے بدتر تھی۔ آج 4:15 پر ظہیر خان ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنے دفتر سے نکلے گا۔ میٹنگ کے لیے اسے اس جگہ پہنچنا ہے۔ لالا کے آدمیوں کی فراہم کردہ رپورٹ کی روشنی میں وکی گوگل میپ نکال کر بیٹھا ہوا تھا اور نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے میٹنگ کے مقام کی نشاندہی کی تھی۔ اپنے دفتر سے نکل کر وہ جو بھی روٹ اختیار کرے، یہ طے ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے اسے اس ندی والے پل پر سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ پل کے فوراً بعد جو سڑک ہے اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ انڈسٹریل ایریا سے نکلنے والے لوڈرز اور کنٹینرز کا لوڈ ہمارے ایماندار ٹھیکیداروں کی بنائی سڑکیں سہار ہی نہیں سکتیں۔ اس سڑک پر رش صرف صبح اور شام کے اوقات میں ہوتا ہے یا رات کو ہیوی ٹریفک کا زور ہوتا ہے۔ ظہیر خان اس جگہ سے متوقع طور پر 4:30 سے 4:45 کے دوران گزرے گا، یعنی رش آورز شروع ہونے سے یہی کوئی 20-25 منٹ پہلے۔ اس لیے ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم اسے اس مقام پر گھیر لیں۔ وکی نقشے پر ایک سڑک کی نشاندہی کرتے ہوئے روانی سے بولتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جگہ کا تعین ہو گیا، اب ٹیم اور طریقہ کار کا تعین کرو۔ معاذ نے گویا اس کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ٹیم میں ہم تینوں تو لازمی ہوں گے، اس کے علاوہ 4 سے 5 ماہر اور بے جگر بندے ہمیں اصغر سلیکٹ کر کے دے گا۔ گاڑیاں، اسلحہ اور بارود سب A1 کوالٹی کا استعمال ہوگا۔ بارود؟ معاذ چونکا۔ بارود تو استعمال کرنا پڑے گا معاذ بھائی، ڈی ایس پی ظہیر خان کی گاڑی کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے الگ سے پولیس موبائل ہوگی۔ ہمیں زیادہ الجھن میں پڑنے سے بچنے کے لیے موبائل کو اڑانا پڑے گا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ معاذ نے سر کو زور سے نفی میں جنبش دی۔ یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے لیے ظہیر خان تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ وکی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ہرگز بھی اس بات کی منظوری نہیں دے سکتا وکاس، یہ پولیس والے ہمارے ہم وطن ہیں جو روزی روٹی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر VIPs کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بیچارے مر جائیں گے تو پیچھے ان کے گھر والوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ حالات کچھ بھی ہوں، میں ہر صورت میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں اور کسی طرح اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ دہشت گردوں کی طرح بے قصور لوگوں کو بلا تفریق اڑا کر رکھ دوں۔ اس نے شدت سے وکی کے منصوبے کی مخالفت کی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی ملک کے شہری ہی اپنی املاک اور افراد کو نقصان پہنچانے لگیں تو وہ ملک تو بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ جارو نے معاذ سے اتفاق کیا۔ یہاں آلریڈی ہی یہ کام ہو رہا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اس DSP کے اغوا کی منصوبہ بندی ہی کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ شخص کرپٹ ہے اور اپنی وردی اور اختیارات کو مظلوم کے حق میں استعمال کرنے کی بجائے ظالم کے حق میں استعمال کر رہا ہے تاکہ اپنے عہدے کی قیمت کھری کر سکے۔ میں تو کم از کم اپنے دل میں ایسے شخص کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ وکی نے منہ بناتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ فرد واحد کے عمل کا بدلہ بے قصور لوگوں سے نہیں لیا جا سکتا۔ DSP ظہیر کرپٹ ہے تو ہمیں صرف اسی کا احتساب کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ تو اپنے محافظوں کی فوج کے بغیر نکلتا ہی نہیں۔ وکی جز بز ہوا۔ ہم اس کو اس کے گھر پر گھیریں گے، معاذ نے فیصلہ سنایا۔ گھر پر؟ لیکن وہاں تو اور بھی زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے۔ وکی حیران اور معترض ہوا۔ اس کا ہم انتظام کر لیں گے، بہتر ہے کہ تم لالا کو اس میٹنگ میں شامل کر لو تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ ہمیں کیا کچھ فراہم کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ معاذ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تھوڑی دیر میں لالا ان کے درمیان موجود تھا اور معاذ کا تجویز کردہ منصوبہ توجہ سے سن رہا تھا۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے جس پر ہم تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اس نے اپنی رائے دی۔ کیسی تبدیلی؟ معاذ نے سوال کیا۔ DSP کے گھر میں بے ہوش کرنے والی گیس کا دخول اور ہم لوگوں کا ماسک پہن کر اندر داخل ہونا عملی طور پر اتنا سادہ نہیں ہے۔ گھر اچھے خاصے وسیع رقبے پر قائم ہے اور ہم اتنی بڑی مقدار میں نہ تو بے ہوش کرنے والی گیس حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کامیابی سے اسے پورے گھر پر اپلائی کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ملازمین جو رات کی ڈیوٹی پر اوپن ایئر میں گھومتے رہتے ہیں یا اپنے کوارٹرز میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ لالا نے انہیں منصوبے کے کمزور پہلو سے آگاہ کیا۔ دوسری صورت میں ہمیں وہی روایتی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ DSP کے کسی ملازم کو توڑیں اور کھانے یا کسی مشروب میں
خواب آور دوا ملا کر تمام مکینوں اور ملازمین کے بے ہوش ہونے کا انتظام کریں۔ معاذ نے مضطرب سے انداز میں پلان بھی پیش کیا۔ یہی مناسب رہے گا، لیکن اس پر فوری طور پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ملازمین میں سے ایسے فرد کو منتخب کرنا جو اس کام کو انجام دے سکے اور لالچ کے تحت ٹوٹ بھی جائے، اپنی جگہ ایک دقت طلب کام ہے۔ لالا نے منظوری دی تو وکی نے اعتراض اٹھایا۔ یہ تو وکی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ہی ہمیں کچھ تاخیر ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ مزید تاخیر کی صورت میں ہمارے لیے عازم تک رسائی مشکل نہ ہو جائے۔ معاذ کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ صرف ایک دن کا انتظار کر لو، کل رات تک میں سارے انتظامات مکمل کر لوں گا۔ لالا نے یقین دہانی کروائی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن کی تاخیر پر آمادہ ہونا پڑا۔ انتظار کا یہ سارا وقت انہوں نے اپنے منصوبے کی خامیاں ڈھونڈتے ہوئے گزارا۔ وارم اپ کے لیے ورزش اور جاگنگ وغیرہ بھی کرتے رہے۔ وکی نیلی کی عیادت کے لیے بھی گیا، اسے علاج اور خدمت کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی تھیں، اس لیے زخم بہترین حالت میں تھے، لیکن جذباتی طور پر وہ اب بھی برے حال میں تھی۔ مومی کی دائمی جدائی کے صدمے نے اسے بالکل نچوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ غم و اندوہ کی تصویر نظر آتی تھی۔ وکی اس سے ملنے پہنچا تو وہ اسے بنا کچھ کہے خالی نظروں سے تکتی رہی۔ کچھ تو بولو نیلی، وکی اکیلے بولتے بولتے تھک گیا تو اس سے التجا کی۔ بولنے کو کچھ رہا ہی نہیں، میں تو بس اس بات پر حیران ہوں کہ اس کے بغیر میری سانسیں کیسے چل رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی کرلاہٹ تھی کہ وکی کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ تسلی کے سارے لفظ کہیں کھو گئے ہوں۔ اس روز جب وہ اور میں کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے اور پولیس ہمیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی تو پتہ کیا ہوا تھا؟ پولیس والوں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، وہ سیدھے مجھ تک پہنچے تھے اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر چھپا ان کی نظروں سے بالکل محفوظ تھا، لیکن مجھے پولیس والوں کی نظروں میں آتے دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا اور خود کی پرواہ کیے بغیر مجھے تحفظ دینے کے لیے میرے سامنے آ گیا۔ ان ظالموں نے اسے میرے سامنے چھلنی کر ڈالا، لیکن میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ جیسے میں ایک بھٹکی ہوئی گولی کھا کر بھی زندہ رہی ہوں، وہ بھی بچ گیا ہوگا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میرا دل نہ اس وقت اس کی موت قبول کرنے کے لیے تیار ہوا تھا اور نہ ہی اب ہوتا ہے۔ میں ہر وقت اپنے ارد گرد اس کی خوشبو محسوس کرتی ہوں اور ہر بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب دوبارہ آنکھیں کھولوں گی تو وہ میرے سامنے ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا اور اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دوں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کا ہر لفظ وکی کے دل پر تازیانہ بن کر لگا، لیکن وہ ضبط کیے اسے سنتا رہا کہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہ بولی تو اس کا دل صدمے سے پھٹ جائے گا یا وہ سوچتے سوچتے پاگل ہو جائے گی۔ میں نے بنا ماں باپ کے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور دنیا کے بہت سے سرد گرم دیکھے، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ میں دنیا کی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ جیسی مضبوط لڑکی کو توڑنے کے لیے قسمت میں اتنا بڑا امتحان لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اس موقع پر وکی خود پر قابو نہیں پا سکا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولا، نیلی میری بہن، مجھے تمہارے آنسوؤں کی قسم ہے کہ میں مومی کے قاتلوں کو ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا اور وہ میرے ہاتھوں کتے کی موت مریں گے۔ شاید اس سے میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے، لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ ہے نا کہ میں مومی کے بغیر کیسے جیوں۔ میں نے تو اس کے بغیر کبھی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وکی کے پاس بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کی قبر پر لے چلو وکی، میں وہاں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کچھ دیر باتیں کروں گی تو شاید میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ وہ بڑے دلگیر لہجے میں ملتجی لہجے میں وکی سے بولی اور وکی اس کی شکل دیکھتا رہا۔ پلیز وکی، اس نے اصرار کیا، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے نیلی، بستر سے اٹھ کر قبرستان آنے جانے میں تمہارے زخم خراب ہو سکتے ہیں۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اگر وہاں نہیں گئی تو میرا دل پھٹ جائے گا وکی، میں تو آخری بار بھی اسے دل بھر کر نہیں دیکھ سکی تھی، اب کم از کم اس کی قبر کی مٹی کو چھو کر اسے محسوس کرنے کا موقع تو دے دو۔ اس کے لہجے میں ایسا درد تھا جس نے وکی کے دل پر لگے زخموں کو نئے سرے سے تازہ کر ڈالا۔ مومی کی تدفین کے بعد وہ خواہش کے باوجود دوبارہ اس کی قبر پر نہیں جا سکا تھا کہ لالا کی طرف سے اسے اس کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔
لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وہاں جانا ناگزیر ہے۔ نیلی کے ساتھ ساتھ اسے بھی مومی کی قبر کی مٹی کے لمس کی ہڑک ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں نرس کو بھیجتا ہوں، تم اس کی مدد سے جانے کی تیاری کر لو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور نرس کو اس کے پاس بھجوا دیا۔ میڈم ریڈی ہیں سر، بٹ تھوڑی دیر میں نرس اس اطلاع کے ساتھ واپس آئی اور ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی، ہم سے کہا گیا تھا کہ میڈم اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہو تب بھی صرف ڈاکٹر کو کال کیا جائے گا۔ ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی پیشنٹ کو بحفاظت یہاں پہنچاؤں گا۔ اس نے نرم لہجے میں نرس کو جواب دیا تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ میں تمہارے کہنے پر تمہیں مومی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ وہاں خود پر قابو رکھو گی اور ایسا کچھ نہیں کرو گی جو مومی کی روح کو تکلیف دے۔ اس نے نرس کی مدد سے نیلی کو ویل چیئر پر بٹھا کر اپنی گاڑی میں منتقل کیا اور پھر ویل چیئر ڈکی میں رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے نیلی سے وعدہ چاہا۔ اصل میں اسے ڈر تھا کہ مومی کی لحد پر جا کر وہ اسے منو مٹی تلے دبا دیکھے گی تو خود کو بکھرنے سے نہ بچا سکے گی اور اس کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس سے یہ وعدہ لے رہا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کروں گی۔ نیلی نے بات کی تہ تک پہنچ کر اسے یقین دہانی کروائی۔ اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنا دنیا کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے نیلی۔ میں تم سے بالکل ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسی محبت مجھے اپنی مری ہوئی بہن سے ہے۔ برسوں گزرنے کے بعد میں اس کا غم آج تک نہیں بھولا، تو سوچو تمہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارا ہر آنسو میرے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح گرتا ہے اور میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش مومی کی جگہ میں جان سے چلا گیا ہوتا تو مجھے یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے لہجے میں موجود گہرے دکھ نے نیلی کو تڑپا دیا اور سٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، ایسی باتیں مت کرو وکی، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ مومی کی جگہ تم ہوتے تو کیا مجھے کم غم ہوتا؟ وہ شوہر تھا تو تم بھائی ہو، اور بھائیوں میں تو بہنوں کی جان ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور اسی محبت کے ناطے مجھے یہ مان ہے کہ تم مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے مومی کے غم کو حوصلے سے برداشت کرنے اور بھولنے کی کوشش کرو گی۔ وہ ہر صورت اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گی، تم دعا کرنا کہ خدا مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے۔ اس نے کوشش کی کہ مسکرا سکے لیکن بس لب کھنچ کر رہ گئے۔ وکی نے اس منظر کو دیکھ کر لب بھینچ لیے، لیکن اسے بہلانے کے لیے موضوع بدل کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قبرستان تک کا راستہ جلد ہی کٹ گیا۔ اس نے گاڑی روک کر ڈکی سے ویل چیئر نکالی اور اسے اس پر بٹھاتے ہوئے بولا، قبرستان کی زمین ہموار اور پکی نہیں ہے، اس لیے مومی کی قبر تک پہنچتے پہنچتے تمہیں جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ میں جتنا ممکن ہوا تمہیں آرام سے وہاں تک لے جاؤں گا، بس تم کرسی کے ہینڈلز مضبوطی سے تھام کر خود کو اس پر اچھی طرح جمائے رکھنا۔ ساتھ ہی اس نے ویل چیئر کے ساتھ منسلک حفاظتی بیلٹ بھی اس کی کمر اور پیٹ کے گرد کس دی اور ویل چیئر کو سہج سہج آگے بڑھایا۔ کچی زمین میں تھوڑی سی نمی بھی تھی جس کی وجہ سے پہیوں کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ایک آدھ جگہ تو پہیے پھنس ہی گئے لیکن وکی کسی نہ کسی طرح انہیں نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کچی زمین کے علاوہ دوسری مشکل راستے کی تنگی تھی۔ قبریں ہر طرف اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ ان کے درمیان سے ویل چیئر کو گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ احتیاط کے باوجود ایک بار دائیں جانب کے پہیے ایک اندر کو بیٹھ چکی قبر پر سے گزر گئے۔ اس نے دل ہی دل میں قبر میں دفن مردے سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ نیلی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کسی نہ کسی طرح مومی کی قبر پر پہنچ ہی گئے۔ قبر کی مٹی گیلی تھی اور اس پر پڑے گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی تازہ تھیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ سرکس کمپنی کے مالک یا کسی ساتھی کی محبت کا اظہار ہے۔ مومی دوستانہ مزاج کا لڑکا تھا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد اس سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ کسی سرکس میں کام کے لائق نہیں رہا تھا تب بھی اس کے ساتھی ورکر اس کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے اس سے ملاقات کرنے آتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کی عدم موجودگی میں نیلی کا بھی بہت خیال رکھا تھا، تو قیاس بالکل درست تھا کہ اس کی لحد پر بکھرے پھول انہی کی محبت کا اظہار ہے۔ ایک بات کہوں وکی، اس نے قبر کے قریب ویل چیئر کھڑی کی ہی تھی کہ نیلی اس سے مخاطب ہوئی۔ ضرور کہو، اس نے نیلی کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے اسے اجازت دی۔ میرا مومی اعظم کو بچاتے ہوئے اپنی جان سے گیا ہے، اس کی یہ قربانی رائے گانا جانے دینا اور اعظم کو اس کی ماں تک ضرور پہنچانا۔
یقین کرو اعظم وہ بچہ ہے جو بنا ماں بنے ہی میرے اندر ممتا کا احساس جگا گیا تھا۔ میں اسے اس کے دشمنوں کے درمیان تصور کرتی ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم سب مل کر اعظم کی بازیابی کے لیے اپنی بہترین کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جلد وہ ہمارے پاس ہوگا۔ تب تم خود اسے لے کر اس کی ماں کے پاس جانا اور اسے بتانا کہ بے شک تم نے اس بچے کو جنم دیا ہے، لیکن میری ممتا میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے برا لگے اور وہ سوچے کہ یہ کون ہوتی ہے 4 دن کے ساتھ میں میری برابری کرنے والی۔ اس نے وکی کا مشورہ سن کر خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، اسے برا نہیں لگے گا، بلکہ شاید سکون محسوس ہو کہ اس کے بعد کوئی اسی کی طرح اس کے بچے سے محبت کرنے والی ہستی موجود ہے۔ وکی نے یاسیت سے جواب دیا تو وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ موت نے اس سے اس کے مومی ہی کو نہیں چھینا تھا، وہ ایک معصوم سے اس کی ماں کو چھین کر لے جانے کے لیے بھی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ موت اس چیز کا نام تھا جو ہر روز اس کائنات میں بے شمار المیوں کو جنم دیتی تھی۔ اس کے آس پاس دور تک پھیلی قبروں میں دفن مردے اپنے پیچھے جانے کس کس کو بلکتا چھوڑ کر آئے تھے۔ نہ جانے والوں کو رکنے کا اختیار تھا اور نہ پیچھے رہ جانے والوں کے آنسو زنجیر بن کر ان کے قدموں میں لپٹنے کی قدرت رکھتے تھے۔ مالک کے فیصلے تھے جن کے آگے جلد یا بدیر سب کو سر جھکانا تھا۔ جو پہلے مرحلے میں سر تسلیم خم کر دیتا اس کے لیے صبر کا اجر تھا۔ صبر نہ کرنے اور رونے پیٹنے سے بھی قدرت کا فیصلہ تو تبدیل نہ ہوتا، بس صبر کا اجر چلا جاتا اور یہ گریہ اوزاری کرنے والا مالک کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں جگہ نہ بنا پاتا۔ جو خود پسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل نہ ہو، اس کی اپنے پیاروں کے حق میں کی گئی دعا کی قبولیت کی بھلا کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ خیالات کا ایک ریلا سا تھا جو اس کے دماغ سے گزرتا چلا گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان خیالات کی حیثیت کیا ہے، لیکن بس ایک دم سے اس کا دل تھم سا گیا تھا، اور وہ جو کہ گمان کر رہی تھی کہ وکی سے وعدہ کرنے کے باوجود مومی کی قبر پر پہنچ کر اپنا ضبط کھو دے گی، حالت صبر میں آ گئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پورے خشوع و خضوع سے مومی سمیت تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مغفرت طلب کرنے لگی۔ وکی نے بھی خاموشی سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دونوں ہر طرف سے کٹ کر دعا مانگنے میں مستغرق ہو گئے۔ بہت دیر بعد سر اٹھایا تو وکی کی پہلی نظر ایک ہتھیار بدست بندے کی طرف اٹھی۔ وکی سے نظریں ملنے پر وہ خباثت سے مسکرایا۔ وکی نے اضطراری طور پر اپنی گن نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کے بالکل قریب ایک ہوائی فائر کیا اور زہر خند لہجے میں بولا، ایسی ویسی کوئی غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا میری جان، ورنہ میں بلا تکلف تمہارے جسم میں سے جان نکال لوں گا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وکی نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ ہمارا ایک شکار تم ہمارے پنجوں سے نکال کر لے گئے تھے، بس اسی کی واپسی چاہتے ہیں۔ ویسے داد ہے اس ذہین دماغ کی جس نے اس قبر کی نگرانی کا مشورہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہیر ایک دن اپنے رانجے سے ملنے یہاں ضرور آئے گی۔ اس کے جواب نے واضح کر دیا کہ نیلی کے پیچھے وہ آیا ہے۔ میرے ہوتے تم اسے انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ وکی سن کر گرایا، تمہارے ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ تم ہر طرف سے گھیرے جا چکے ہو اور اسے بچانا تو دور کی بات، خود اپنی جان بھی سلامت لے کر یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ یقینی طور پر پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہیں بہت خاموشی سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ صورتحال بے حد نازک ہو چکی تھی اور ایسی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ نیلی کو بحفاظت یہاں سے نکال کر لے جا پاتا۔ حقیقتاً اس طرح پھنس جانے پر اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی اور وہ خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں بغیر کسی مزاحمت کے اس شرط پر تم لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کہ اسے کچھ نہ کہو اور صحیح سلامت یہاں سے جانے دو۔ نیلی نے اس موقع پر حیرت انگیز ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا اور مضبوط لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پر جس کے بدلے ان ظالموں سے تمہارا سودا کیا جائے۔ وکی نے فوری طور پر اس کی بات کو رد کر دیا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، ایک مرا نہیں تو دوسرا عاشق جان نثار کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس شخص نے نہایت لوفرانہ انداز سے تبصرہ کیا جسے برداشت کرنا وکی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے انجام کی پرواہ کیے بغیر گالیاں بکتا ہوا اس شخص کی طرف لپکا۔ فوراً ہی فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی اور نیلی کے لبوں سے تیز چیخ برآمد ہوئی۔ اگلا منظر مومی کی قبر پر پڑنے والے خون کے چھینٹوں اور زمین پر تڑپتے ایک انسانی لاشے کا تھا۔ انسان جو بہت بڑبولا اور مغرور ہے، لیکن اس کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اپنے وجود میں اترنے والی چھوٹی سی گولی کو بھی نہیں سہ پاتا
اور کسی حقیر کینچوئے کی طرح خاک میں لوٹنے لگتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔